آج کی تلاوت میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی 93 آیات بینات ہیں۔ 10ویں سپارے کے اختتام تک آج کی ہماری تلاوت شامل ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ انفال کے 10 رکوع ہیں اور سورہ توبہ کے 12 رکوع شامل ہیں۔ سورہ انفال کا مدنی دور سورہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا درمیانی ٹائم ہے۔ بدر میں فتح ہو گئی اور احد کا ابھی ٹائم نہیں آیا۔ درمیان میں جو ٹائم تھا جب مال غنیمت مسلمانوں کو نصیب ہوا، اس کی تقسیم کار اور بدر کے احوال اس سوری صورت میں شامل ہیں۔ اور توبہ کا ٹائم تقریباً 9ویں ہجری کا ہے، جب مسلمان غزوہ تبوک کی طرف جنگ کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد واپس کا ٹائم وہ شامل ہے۔ جانے کے احوال بھی شامل ہیں اور آنے کے احوال بھی شامل ہیں۔ بدر میں بھی یہود اور منافقین کے چند احوال یعنی انفال میں بھی شامل ہیں، اور سورہ توبہ میں تو کلیئر کٹ اللہ رب العزت نے آخری چند رکوعوں میں منافقین کے احوال بیان کیے، اور ان میں سے 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے جو پہلے تبوک کے لیے جاتے ہوئے جنہوں نے اجازت طلب کی، ان میں سے دل یہ چاہتا تھا ان کے کہ ہمیں اجازت نہ ملے اور ہم باغ پیچھے رہ جائیں، وہ منافقین کا ایک گروہ ہے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اجازت طلب کی، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غربت، ان کی کمزوری، نقاہت کی وجہ سے اجازت نہ دی۔ ان کی کیفیات کا بیان ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام موضوعات کا خاکہ ہے۔ سورہ انفال بنیادی طور پر ابتدا ہی سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیات بینات نازل فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں ان کا دل مچلتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تم تو نکلے نہیں تھے نا بدر کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے، حقیقت یہی تھی، لیکن جب نکلے اس قافلے کے پیچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بدر کی طرف موڑا، اور ادھر سے کفار مکہ جنگ کی غرض سے بدر پہنچ چکے تھے۔ اب یہ کیفیت میں مسلمانوں کے دل پریشان یہ تھے کہ تعداد تھوڑی ہے تو کیا بنے گا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بدر میں بھی تو فرشتوں نے تمہاری مدد کی تھی نا، تو ہزاروں فرشتے اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے، اور تمہارے احوال بھی اس وقت نہیں تھے جنگ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں پر تمہارا رعب چھوڑ دیا، اور پھر تمہیں یہ وصیت کی کہ پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اب جب آمنا سامنا ہو گیا ہے تو اب تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی، اگر تم اللہ کی طرف سے فتح کی امیدوار ہو تو تم نے انہیں قتل ڈالا، تو اللہ نے ان کو قتل کر دیا، تم نے نہیں تیر پھینکا، تم نے نہیں تلوار پھینکی، اللہ رب العزت نے وہ پھینکا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں فتح نصیب فرمائی۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ جو ایمان نہیں لے آتے نا، یہ گونگے بہرے ہیں، اور بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جانور بنایا ہے، جو ایمان نہیں لے آتے۔ ان کی کیفیت یہ ہے، تم تو تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں طاقت دے دی، اور اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب تم خیانت نہ کرنا۔ یاد رکھنا جب بھی تم اس طرف بڑھو گے خیانت کی طرف، تو اللہ رب العزت اپنا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اللہ تمہارے دل میں حق و باطل کی تمیز پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ تم پہچانو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور وہ خفیہ تدبیریں کر کے تمہیں یاد ہے جب ہجرت کے لیے نکلے تھے انہوں نے خفیہ تدبیر کی تھی یا رسول کہ اس کو قید کر دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے، اس کو جلا وطن کیا جائے۔ میں ذرا تاریخ کو پیچھے لے کے جاؤں گا۔ جب مکہ میں ندوہ میں وہ بیٹھے تھے نا کفار اپنا مکر کرنے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، تو اس کو اللہ نے بیان کیا۔ ذرا اس وقت کو بھی تو یاد کرو نا، ایک انہوں نے تدبیر کی تھی، ایک اوپر اللہ نے خفیہ تدبیر کی تھی۔ یہ حق ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے، کافر کہتے ہیں، تو ہم پر پتھروں کی بارش آ برسے۔ اللہ نہیں چاہتا ان کو عذاب دینا، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اسی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی، اور فرمایا کافر مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے،
جب وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو وہ متولی کیسے ہیں؟ ایک دن وقت آئے گا کہ اللہ یہ تولیت مسجد حرام کی اللہ تمہیں دے گا، وہ تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں متولی؟ لڑو ان سے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ مال غنیمت کا خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسافروں کے لیے۔ بدر کے میدان کا مقصد اللہ کی منشا ہے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے بندے جب ان کافروں کے سامنے آئیں گے نا تو اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور بدر کے میدان کا مقصد بھی اللہ کی منشا تھا، اور اللہ نے تمہیں کفار کے لشکر قلیل کو دکھا کر کے تمہارے اوپر رعب نہیں قائم ہونے دیا، بلکہ اپنی مدد کو پیچھے رکھا تمہارے، اور فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کے ساتھ ہو کر کے لڑو، اور فرشتے ان کی تمہاری طرف سے ہو کے لڑتے رہے، اور جنگ میں ثابت قدم رہا کرو، آپس میں نہ جھگڑا کرو ورنہ کمزور ہو جایا کرو گے، تمہاری ہوا بکھر جائے گی آپس میں لڑنے سے۔ کبھی بھی لڑنے کے لیے تکبر اور دکھلاوے کی ضرورت نہ محسوس کیا کرو، اللہ خالصتاً اللہ کے لیے لڑا کرو۔ شیطان کافروں کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ ظاہری زندگی میں اس کی ساری زندگی میں ہی وہ اس میں چھائے رہیں، آخرت ان کو نظر نہ آئے۔ فرشتے موت کے وقت کافروں کے چہروں اور پشتوں کے اوپر مار کے ان کی ذلت کی موت مارتے ہیں۔ مکہ والے بھی تو فرعونیوں کی طرح ہی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں نا، تو کفر کرنے والا بدترین جانور ہوتا ہے۔ آل فرعون والے بھی اللہ کی آیات کی انکاری تھے، مکہ والے بھی اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں، اور کفار نے کئی بار معاہدہ کیا آپ سے اور توڑ دیا۔ یہ اس معاہدے کا ذکر ہے جو یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں کیا گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے وعدہ توڑا، پھر توڑا، ارشاد فرمایا آپ انہیں میدان جنگ میں لے آؤ اور انہیں عبرتناک سزا دو، کیونکہ انہوں نے تمہارا وعدہ کیا ہوا توڑا ہے۔ اپنی قوت اور گھوڑے ہر وقت تیار رکھا کرو تاکہ دشمن پر خوف طاری رہے، اور پھر ان سے صلح کی بھی اجازت ہے، اور اگر صلح کرنے چاہتے ہیں کافر تو ان سے صلح کر لیا کرو۔ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا صلح کے روپ میں، کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا، ان کو میدان جنگ میں لے آنا۔ اے نبی برانگیختہ کیے مومنوں کو جہاد کے اوپر، اللہ کے راستے کے اوپر، اور پھر جب یہ جہاد پہ آ جائیں نا تو تمہاری طرف سے 20 آدمی بھی 100 پر کافی ہوتے ہیں، اور 100 آدمی 1000 پر کافی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری آخرت کا سامان چاہتا ہے تمہیں اللہ کے راستے میں نکال کے، تاکہ قیامت کے دن تم سرخرو ہو جاؤ۔ قیدیوں کے ساتھ جو بدر کے میدان میں قیدی ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ یہ خیال جانتا ہے کہ تم ان کے دل میں، اپنے دل میں خیال رکھتے ہو ان کے بارے میں۔ وہ دھوکہ بازی پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی کریں گے، ان کا خیال رکھنا۔ اور وہ مہاجر جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آئے اور پھر جہاد کیا، اور وہ انصار جو وہاں پہ ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر معاہد مشرک ہو تو قطع تعلقی کا اعلان کر دے تو پھر یاد رکھنا کہ اس کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کافروں کے لیے اعلان عام ہے، اگر کفر کرنے کے بعد توبہ کر بھی لیں تو پھر بھی ان کے لیے توبہ ہے، اور معاہدوں کو دھرا لیجیے، مطلب اگر معاہدہ کر لیں تو اکٹھا ہو کر کے ان کے ساتھ طے کر لیجیے، اگر معاہدہ توڑ لیں تو ان کے ساتھ اعلان جنگ کیجیے۔ حرمت والے مہینے جب گزر جائیں نا تب جنگ کیا کرو، اور ان کو گرفتار کر لیجئے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے میں بھی تو تم ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں نا تو ان کو گرفتار کر لیجئے، اگر گرفتار کر لیتے ہیں تو توبہ کر لیں تو پھر چھوڑ دو۔ جو معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا تھا نا تمہارا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اس پہ قائم رہیں، اور اگر وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں تو کسی رشتہ داری کے خیال نہ کرنا۔ اس میں حضرت عباس کا ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ بھی بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قیدی ہو کے آئے تھے تو ان کا ذکر کیا۔ اور اگر وہ تمہارے دین پر طعن کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا، کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا۔ مشرک اللہ کی مساجد کو آباد نہیں کرتے، حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ ایمان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس نے کہا تھا نا کہ ہم متولی ہیں، چچا تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم متولی ہیں، ہم کعبہ میں مسجد حرام میں آ کر کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں جو لوگ اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کو جواب دیا۔ مہاجرین و مجاہدین کو اللہ کی خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ کریم کی طرف سے اجر کے مستحق ہیں۔ کافر بھائی اور باپ ولی نہ بناؤ، کافر اگر بھائی اور باپ بھی ہونا تو وہ تمہارا ولی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا وارث نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول ہی تمہارے ولی ہو سکتے ہیں، وہی تمہیں زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی حنین میں بھی اور دیگر میدانوں میں بھی، اس لیے اللہ کریم کی طرف سے اپنی مدد کے طلبگار بنو۔ مشرکین نجس ہیں، آج کے بعد مسجد حرام میں قریب نہ آئیں، ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے، اور جب تک وہ جزیہ نہ دیں ان سے جنگ کیجیے، جب تک وہ جزیہ کے قائل ہو جائیں
تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عزیر اور مسیح کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی، یہ فضول باتیں ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور پھونکوں سے بجھایا جائے، اللہ کا نور ہمیشہ مکمل ہو کے رہے گا اور غالب دینوں تمام ادیان پر غالب آ کے رہے گا۔ اکثر راہب اور پادری لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کو بیچ کر کے، تورات کی آیتوں کو بیچ کر کے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے وبال جان ہو جائے گا، اور دنیا میں جو کچھ کماتے ہیں نا اس میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، کل قیامت کے دن وہی مال، وہی سونا، وہی سلاخیں بنا کے قیامت کے دن ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جو دنیا میں تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ نکلو اللہ کے راستے میں، ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل جیسے بھی ہو، دنیا کو کم تر جانو آخرت کے اوپر۔ آخرت ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ورنہ اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور اللہ رب العزت ان کو سطوت بھی اور سلطنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ثانی اثنین کی صورت میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کے ذکر کیا کہ جب ہجرت میں حضرت ابوبکر ساتھ تھے، اور جب حضرت ابوبکر پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا۔ اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ جہاد پر نہ جانے کی اجازت ایمان والے نہیں مانگتے، منافق مانگتے ہیں۔ جہاد پر جانے کو مسلمان مومن پسند کرتے ہیں، منافق یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے، ہم پیچھے رہ سکتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیجئے۔ ان کے اس پیچھے رہنے میں بھلائی ہے، اور مومن جو جہاد میں جاتا ہے اس میں بھلائی ہے۔ اور اگر وہ منافق تمہارے نکلتے ہوئے تمہارے ساتھ بھی نکلے نا تو راستے میں وہ فتنہ کریں گے، تمہارے ساتھ فساد کریں گے تمہارے ساتھ، کیونکہ ان کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، بھلائی ان کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ منافقین راستے میں سازشیں کریں گے، ان کے مال اولاد سے متعجب نہ ہو کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے پاس اولاد زیادہ ہے، یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ وہ میں تم میں سے ہیں، تمہارے پاس آ کر کے قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ صدقات کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے کس کو زکوٰۃ صدقات دی جائے وہ آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ منافق نبی کو اذیت دیتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی احوال سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا منافق اس صورت سے ڈرتے ہیں، جو بھی اللہ کی صورت نازل ہوتی ہے نا منافق ڈرتے ہیں کہیں ہمیں بے نقاب نہ کر دیا جائے۔ اسی صورت میں آیتوں میں اللہ رب العزت ان کو بے نقاب بھی کیا۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کیا رسول ہے محمد ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ منافق مرد ہو یا عورت برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم وہ نہیں دیتے، جبکہ مومن اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ فرق ہے مومنوں میں اور منافقوں میں۔ قوم عود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین کو بھی اسی طرح ہم نے بھیجا تھا طاقت دے کر کے، لیکن اللہ کا عذاب نازل ہوا، جبکہ مومن آپس میں مددگار ہیں اور نیکی بانٹتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ انہوں نے کفر کیا ہے اسلام لانے کے بعد، آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ادھر جا کے کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے قسم کھائی اللہ نے مال دیا اور صدقہ کریں گے، اور بعد میں جب اللہ دیتا ہے تو صدقہ نہیں کرتے، اور نادار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کو اللہ نہیں بخشے گا کبھی بھی، چاہے آپ ان کے لیے 70 بار بھی توبہ کریں اللہ رب العزت ان کو بخشیں گے نہیں۔ جہاد پر نہ جانے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جہاد پر نہیں دیے، مسلمانوں کو دھوکہ کیا، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو۔ جب جہاد کی صورت نازل کی جاتی ہے تو پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، جبکہ ایمان والے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نکلیں، اور ڈرتے بھی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ اور جب ایمان والوں کو اجازت نہیں دی جاتی تو پریشان ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ فرق ہے مومنوں اور منافقوں کے درمیان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔